ارشد شریف کے قتل کیس میں پیش رفت، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ ارشد شریف کے میزبانوں کے بیان میں تصاعد۔ ناظرین، آج کے تجزیاتی ویلاگ میں اسی حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے کہ ارشد شریف کے قتل کیس کی جو اپڈیٹ ہوئی ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے، اس میں کیا انکشافات ہوئے ہیں اور جو ساری تحقیقات ہیں وہ کیا ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں دا نیل ٹاکس اور میں ہوں احمد نبیل نیل۔ ناظرین، ایک 592 صفحات پر مشتمل ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے وہ ایف آئی آر کے سربراہان کے دستخط کے ساتھ سپریم کورٹ میں جناب جمع کروائی گئی ہے، اور اس میں تمام چیزوں پر ارشد شریف کے قتل سے لے کر آج تک جتنی بھی تمام چیزیں تھیں، تمام تحقیقات، جو انویسٹیگیٹو ٹیم وہاں پہ گئی، انہوں نے تمام انٹرویوز لیے، انہوں نے ساری جناب انویسٹیگیشن کی اور تمام جو جائزہ لیا اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں درج کیا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جناب ارشد شریف کا جو بھی حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ حادثہ نہیں تھا، وہ ایک سوچی سمجھی ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ یہ بات تو ان کے پوسٹ مارٹم میں بھی جناب واضح ہو گئی تھی کہ جناب ارشد شریف کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ جناب ان کو مارنے سے پہلے بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ ان کے جو ہاتھوں کے ناخن تھے وہ بھی موجود نہیں تھے۔ لیکن اس رپورٹ میں اضافہ اس چیز کا ہوا ہے کہ جناب تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے بتائی گئی ہیں، اور جو یہاں سے ٹیم گئی اور انہوں نے جا کے جناب انویسٹیگیشن کا جو سٹارٹ کیا، وہ انویسٹیگیشن کا جو اہم حصہ ہے اور سب سے بڑا حصہ ہے وہ بیانات ہیں جو ارشد شریف کے جناب میزبانوں کے ہیں، جو ایک وقار احمد ہے اور ایک خرم احمد ہے، جو کہ دونوں بھائی ہیں، اور انہی کے گھر پہ ارشد شریف نے سٹے کیا تھا، اور ان دونوں کے جو بیانات ہیں اس میں بے حد تضاد آیا ہے۔ اور جناب ریسرچ جو ہے وہ ایسے سٹارٹ ہوئی، اور رپورٹ میں بھی سب سے پہلے جو ہے وہ یہ کہ جناب انہوں نے سب سے پہلے جا کے وقار احمد کا انٹرویو کیا جو کہ میزبان تھے، اور ان کے بعد ان کے گھر کے نوکروں کا کیا، ان کی مسز کا کیا، اور پھر ان سے جناب جائے وقوع کا جہاں پہ حادثہ پیش آیا اس کا خاکہ بنوایا، اور جو تمام چیزیں ہیں وہ خود دیکھیں اور اس کو انالائز کیا، اور انہوں نے پولیس سے بھی جناب جو اہلکار اس میں شامل تھے، جن پہ 4 اہلکاروں پہ الزام تھا کہ انہوں نے غلطی سے حادثے کی صورت میں ارشد شریف کو قتل کیا ہے، ان میں سے انہوں نے ان کا انٹرویو کیا۔ لیکن یہاں پہ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جناب ان میں سے 4 میں سے 3 کا انٹرویو ان کو مل سکا، چوتھے کے بارے میں کینیا کی پولیس نے کہا کہ وہ زخمی ہے، وہ انٹرویو نہیں دے سکتے، جبکہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ 4 انٹرویوز آپ کو دیے جائیں گے، اور جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ بھی کوئی تسلی بخش نہیں تھا، اور رپورٹ میں یہ چیز درج ہے کہ ان پولیس اہلکاروں کے جناب بیانات جو تھے وہ تسلی بخش نہیں تھے، وہ ان کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے، ان کو ان کی بات جو لینے والے تھے انٹرویو ان کو جناب اس کا یقین نہیں آیا۔ اور جناب اس رپورٹ میں یہ بھی درج کیا گیا ہے کہ جو کینیا کی پولیس نے پہلے جو بیانات دیے تھے اس میں بھی تضاد تھا، کہ پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ارشد شریف کے ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی تو اس لیے ہم نے فائرنگ کی، اور تب پھر انہوں نے بعد میں یہ بھی کہا کہ جناب گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی، اور ان کے بیانات میں مسلسل تضاد تھا۔ اور جناب کینیا کی پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حادثہ اس جگہ پہ پیش آیا تھا جو کہ تنزانیہ اور کینیا کے بارڈر کے قریب جگہ ہے، اور وہاں پہ گاڑی چوریوں کے اور ڈکیتیوں کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور ان دنوں بھی جناب اس دن بھی یہی واقعہ پیش آیا تھا، ایک گاڑی چوری ہوئی تھی جس کی بنا پر کینیا کی پولیس نے ان کو یہ لگا کہ جناب یہ چوری کی ہے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور روکی نہیں گئی تو انہوں نے فائرنگ کر دی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جناب ابھی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کے مطابق ارشد شریف کی گاڑی پر 9 گولیاں لگی ہیں، اور وہ 2 جو ہے گنز کے ساتھ 2 جناب بندوقوں کے ساتھ وہ فائرنگ کی گئی، کسی ایک سے نہیں۔ اور ارشد شریف کو صرف سر میں گولی نہیں لگی، ارشد شریف کو اس کے علاوہ بھی جناب ایک گولی ان کی کمر کے قریب لگی ہے، اور ایک گولی جناب گردن سے تھوڑا سا نیچے اور دل کے قریب
ان کو ایک گولی لگی۔ اور مزے کی بات جناب، جس گاڑی میں ارشد شریف بیٹھے تھے اور جن گاڑی پہ ان کا قتل ہوا تھا، اس گاڑی کی جو سیٹ ہے، جس سیٹ کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس پر وہ جو کمر پہ ان کو گولی لگی اس کا نشان ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ان کے بیان میں تضاد ہے، اور ارشد شریف کو کسی حادثے کی صورت میں قتل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اور جناب اس کے بعد جناب وقار احمد سے جب بیان لیا گیا تو اس کا کچھ اور کہنا تھا۔ وقار احمد صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جناب ارشد شریف صاحب آفیشیلی ان کی کسٹڈی میں تھے، اور آفیشیلی لیٹر کے تھرو انہوں نے جناب وہ ساری ذمہ داری جو ہے، وہ لیٹر ایک ہوتا ہے جو دوسرے ممالک میں ضمانت کا لیٹر جو ہوتا ہے وہ بنایا جاتا ہے، جو اس ملک کا شہری ہوتا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ جناب وہ ضمانتی لیٹر میں نے بنایا ہوا تھا، لیکن وہ تحقیقاتی ٹیم کو وہ لیٹر دکھانے میں کامیاب نہیں رہے، انہوں نے وہ لیٹر نہیں دکھایا، اور بھی انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو وہ ثابت نہیں کر سکے۔ اور اس کے بعد جناب ارشد شریف جس گاڑی میں تھے جب ان کا قتل ہوا، وہ گاڑی وقار احمد کے بھائی خرم احمد چلا رہے تھے، اور ان سے جب بیان لیا گیا ان کے بیان میں بھی بہت تضاد تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب راستے میں پتھر وغیرہ پڑے ہوئے تھے، راستہ بلاک تھا، تو مجھے لگا کہ چور ہیں ڈگے تھے، لیکن جیسے ہی ہم ان پتھروں کے پاس سے گزرے تو گولیوں چلنے کی آواز آئی، میں ڈر گیا اور میں نے گاڑی بھگا دی، اور مجھے لگا، میں نے محسوس کیا کہ ارشد شریف کو گولی لگی، میں نے محسوس کیا کہ ارشد شریف کو گولی لگی ہے، تو میں نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بھگا دی، اور فارم ہاؤس وہاں سے 16 کلومیٹر دور تھا۔ انہوں نے گاڑی فارم ہاؤس کی طرف بھگا دی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فارم ہاؤس پہنچ کر وہ ڈر گئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو وقار احمد کو کال کی، اور جناب فارم ہاؤس پر پہنچتے ہی وہ جلدی سے بھاگ کر اندر چلے گئے۔ ایک بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتہ چلا تھا کہ ارشد شریف کو گولی لگی ہے، مجھے محسوس ہوا تھا، میں نے وہاں جا کے دیکھا۔ اور دوسری جانب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ارشد شریف زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں، اور لہٰذا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بیان میں کتنا تضاد ہے۔ اور جناب وقار احمد کی جو اہلیہ ہے، ان سے جب بیان لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ارشد شریف تو یہاں پہ رکنا نہیں چاہتے تھے، وہ واپس جانا چاہتے تھے، اور جناب ارشد شریف کے جو دوست احباب ہیں، لواحقین ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل دھمکیاں دی جا رہی تھیں، اور ان کو جناب پریشرائز کیا جا رہا تھا، لیکن یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ ان کو پریشرائز کون کر رہا تھا، ان کو دھمکیاں کون دے رہا تھا۔ اور جناب ارشد شریف کے جائے وقوع سے یا تمام انویسٹیگیشن کے بعد پولیس نے جو چیز مہیا کی ہے تحقیقاتی ٹیم کو، وہ ان کا آئی فون، ان کا آئی پیڈ، والیٹ اور 2 USBs تھیں، اور ان کا موبائل جو ہے پاسورڈ پروٹیکٹڈ تھا۔ انہوں نے آئی ٹی اسپیشلسٹ سے اس کو کھلوانے کی کوشش کی، مگر آئی ٹی اسپیشلسٹ نے یہ کہا کہ اگر ہم اس کو کھولتے ہیں جو ڈیٹا ہے وہ سیف نہیں رہے گا، ڈیٹا سارا اڑ جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے پھر موبائل کمپنی سے بھی بات کی کہ آپ اس کو جو ہے پاسورڈ اوپن کر دیجئے، ہمیں انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے، تو انہوں نے بھی سیکورٹی کے مد نظر ان کو پاسورڈ نہیں دیا، تو لہٰذا ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ ارشد شریف کے فون میں کیا تھا، مگر ایک USB انہوں نے اس میں سے دیکھی، اور اس USB میں ان کمپنیز کا ڈیٹا ہے جو کہ زلفی بخاری کی ہے۔ اور جناب برسٹر شعیب نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا ہے کہ ارشد شریف نے ہدایت کی تھی کہ وہ درخواست دیں سپریم کورٹ میں، کیونکہ وہ پاکستان آنا چاہتے تھے۔ اور جناب رپورٹ میں ایک اور چیز بھی بڑے مضحکہ خیز ہے کہ جناب ان کو ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی جو ہے ڈائری ملی، جو کہ ارشد شریف کی اپنی ڈائری تھی، ہینڈ ریٹن ڈائری، اور اس میں ایک نوٹ لکھا ہوا تھا، وہ نوٹ بھی ارشد شریف کا اپنا نہیں تھا، وہ بھی کسی اور نے لکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین اتنے تضادات ہیں جس سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ارشد شریف کو بہت رحمی کے ساتھ سوچی سمجھی سازش کے تحت، ایک پراپر پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا، اور اس میں جو سب سے بڑا اور اہم کردار ہے وہ دونوں بھائیوں کا ہے جو ان کے میزبان تھے، خرم احمد اور جناب وقار احمد، اور جو FIR بھی درج کی گئی ہے ارشد شریف قتل کیس کے حوالے سے، ان میں بھی ان دونوں کا نام ہے۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی چیز واضح ہے کہ جو FIR جس طرح سے کی جانی چاہیے تھی اس طرح سے وہ FIR بھی درج نہیں کی گئی، تو اس میں بہت سے جھول ہیں۔
اتنے جول ہیں کہ اگر ہم ان کو انویسٹیگیٹ کرنے لگیں گے تو عرصہ لگ جائے گا، مگر ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس چیز تک اور اس پہنچ تک اب پہنچنے کی ضرورت ہے کہ جناب اصل میں اس کے پیچھے ہے کون اور یہ سارا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے پیش آیا ہے۔ ناظرین مزید اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ کل سے تو آپ دیکھ رہے ہیں بہت گرما گرمی ہے، تمام سوشل میڈیا پر، سیٹلائٹ میڈیا پر، انٹرنیشنل میڈیا پر اسی بات کا چرچہ ہے، مگر یہ دیکھنا ہے کہ اس بات کا جو چرچہ ہے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں، یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس پر عمل درآمد پراپرلی ہوتا ہے یا نہیں، یا اس تہہ تک پہنچا جاتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے دا نیل ٹاکس۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے فیڈ بیک دیجیے گا، اور لائک سبسکرائب اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا تاکہ ہمارا ساتھ بنا رہے، اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہماری بھی بہتری ہو سکے، اور جو آپ چاہتے ہیں ہم اس کے مطابق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر سکیں اور اس طریقے سے بتا سکیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔